دروس رمضان، روزہ اور اخلاص۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں دو شرطیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور باطنی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ ان دونوں شرطوں کے پورا کیے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ نماز اور حج جیسے اعمال چھپائے نہیں جا سکتے، ان اعمال میں مشغولیت ہی ان کا اظہار ہوتی ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ الگ ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بغیر بتائے معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ اپنے مجاہدے اور قربانی کو چھپانے کی تربیت ہے۔ اللہ کی خاطر اپنی مرغوب چیزوں کو ترک کرنا اور پھر اس عمل کو ایسے چھپانا کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو، مجاہدے اور اخلاص کو جمع کرنے کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ روزے کی اسی خصوصی شان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خصوصی اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک روزہ دار میری خاطر اپنی شہوت، اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ایک روایت میں ہے، ابن آدم کا ہر عمل کئی گناہ کر کے بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے جملے روزہ میرے لیے ہے کہ شرح میں علماء نے جو بات کہی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ روزے کے علاوہ دوسرے اعمال میں ریا کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان اعمال کی ادائیگی ہی ان کا اظہار ہوتی ہے۔ لیکن روزہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ روزے دار اپنی زبان سے خود اپنے روزے کا اظہار نہ کر دے۔ اس اعتبار سے روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ یہ بس روزہ دار ہی جانتا ہے کہ اس کا کھانا پینا ترک کرنا روزے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ خود نہ بتائے تو اس کے روزے کی نیت کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ روزے کی یہی مخلصانہ شان ہے جو اسے دوسرے اعمال سے الگ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث کے الفاظ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کی شرح میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوسرے اعمال کے بارے میں ان کے ثواب کی مقدار بتا دی جا چکی ہے کہ ان کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک جتنا چاہے بڑھا کر دیا جائے گا۔ لیکن روزے کا معاملہ الگ ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس بات کی تائید خود قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، بعض اہل علم سے یہ بھی منقول ہے کہ اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد روزے دار ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، نہ صرف روزہ اور روزے دار کی فضیلت ظاہر کرتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ وہ روزے دار سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنا روزہ صرف اللہ کے لیے رکھے۔ اس میں دنیاوی فائدے اور لوگوں کی تعریف کی نیت کی بجائے خالص اللہ کی رضا اور آخرت میں ملنے والے اجر کو مطلوب و مقصود بنائے۔ حدیث میں روزے دار کے منہ کی بدبو کے متعلق کہا گیا،
کہ وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اخلاص پر مبنی مجاہدے کی بڑی قدر ہے۔ مجاہدہ جب اللہ کی خاطر ہو تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بدبو بھی اللہ کے نزدیک قیمتی بلکہ مشک سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ بن جاتی ہے۔ یہ اخلاص ہے جو ایک چھوٹے عمل کو بھی اعلیٰ اور ایک معمولی چیز کو بھی قیمتی بنا دیتا ہے۔ حدیث میں روزے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک ڈھال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں جہنم سے ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ طبرانی۔ معلوم ہوا کہ روزہ ڈھال ہے، دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو افطار کی لذت اس کی مشقت کو راحت میں اور تکلیف کو خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے، بلکہ کھانے پینے کی اس لذت کے ساتھ ساتھ روزے کی تکمیل پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور انعام کی امید اس خوشی میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک خوشی اور ہے جو روزے دار کو آخرت میں نصیب ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اپنے رحیم رب سے ملاقات اور اس کی طرف سے ملنے والے انعام کو پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ جب وہ دیکھے گا کہ دنیا کی ادنا نعمتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا اعلیٰ انعام عطا کر دیا ہے، تو زندگی بھر کے غم خوشی بن جائیں گے اور زندگی بھر کی تکلیفیں راحت اور فرحت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک مومن کے لیے اس کی دنیاوی زندگی روزے کی مانند ہے اور آخرت افطار کی مانند۔ دنیا اللہ کی خاطر محرومیوں پر صبر کرنے کا دور ہے اور آخرت اس محرومی کے خاتمے اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی شروعات کا دور۔ دنیا کی زندگی اللہ کی خاطر مجاہدے اور مشقت کا دور ہے اور آخرت انعام اور راحت کا دور۔ مجاہدہ اگر اللہ کی خاطر ہو تو وہ اپنی ذات میں خود ہی ایک انعام ہے، پھر اس پر اللہ کی طرف سے مزید انعام و اکرام کا وعدہ نعمت پر نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اظہار بھی۔